السلام علیکم دوستو، آج سے تقریباً 850 سال قبل ایک مشہور و معروف صوفی بزرگ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ آپ کا تعلق ایران کے صوبے کرمان سے تھا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کا اصل نام نور الدین تھا اور آپ کا سلسلہ نسب کئی پشتوں پہلے حضرت امام موسیٰ کاظم سے جا ملتا ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی ایک باکمال صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین شاعر بھی تھے، جن کے فارسی اشعار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ بھی بہت مشہور ہے، جس میں اس برگزیدہ ولی اللہ نے آنے والے حوادث کی پیشین گوئیاں فارسی اشعار کی صورت میں کی ہیں۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مستقبل کی پیشین گوئیوں پر مشتمل یہ قصیدہ بر صغیر پاک و ہند میں جتنا مقبول ہے اتنا خود ایران میں بھی نہیں۔ اس کی وجہ وہ ظلم ہے جو ہماری قوم کے کچھ افراد نے اس قصیدے اور اس کے لکھنے والے کے ساتھ کیا۔ ہمارا معاشرہ صرف دودھ میں پانی ملانے یا غذاؤں میں زہر کی ملاوٹ کرنے میں ہی ماہر نہیں، بلکہ ہمارے کچھ لوگ بزرگوں سے ملے علمی ورثے میں تحریفات کرنے میں بھی نہیں چوکتے، اور رہی صحیح کسر سوشل میڈیا نے پوری کر دی ہے۔ آج آپ کو فیس بک اور ٹویٹر پر علامہ اقبال کے ایسے سینکڑوں اشعار نظر آئیں گے جن کا علامہ اقبال سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح بہت سے اقوال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب کر دینے کا چلن بھی سوشل میڈیا پر عام ہے۔ ایسا ہی کچھ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشین گوئیوں کے ساتھ بھی ہوا۔ آج اگر آپ انٹرنیٹ پر ان بزرگ کی پیشین گوئیاں سرچ کریں تو لاتعداد آرٹیکلز اور ویڈیوز آپ کے سامنے کھل جائیں گی، جن میں نعمت اللہ شاہ ولی کی سینکڑوں پیشین گوئیاں دستیاب ہوں گی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے اصلی قصیدے میں پیشین گوئیوں کی تعداد صرف 50 سے 55 تک ہے۔ یہ بات صرف سوشل میڈیا تک رہتی تو ٹھیک تھا، لیکن ہمارے بعض اینکر پرسن ٹی وی پر بیٹھ کر دھڑلے سے عوام الناس کو یہ جھوٹی پیشین گوئیاں سناتے اور انہیں جھوٹے خواب دکھاتے ہیں۔ دوستو، میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا، بلکہ جو بھی میں کہہ رہا ہوں پوری ریسرچ اور پختہ ثبوتوں کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ کچھ عرصہ قبل ایک ایرانی کتب خانے سے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے اشعار کا 200 سال پرانا کتابی مسودہ دریافت ہوا۔ یہ آپ کے ہزاروں اشعار پر مشتمل ایک مکمل دیوان ہے، لیکن ان میں ایسی کسی پیشین گوئی کا تذکرہ نہیں جو ہندوستان اور پاکستان سے متعلق ہمارے بعض دانشور بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کتابی مسودے کا PDF لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ خود بھی اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشین گوئیوں پر مشتمل اصلی قصیدے کا PDF لنک بھی موجود ہے۔ اس قصیدے میں مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی نشاندہی تو کی گئی ہے، لیکن ان پیشین گوئیوں میں کسی بادشاہ یا علاقے کا نام موجود نہیں، جیسا کہ دور حاضر میں گردش کرتی پیشین گوئیوں میں ہیں۔ اب اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے اصلی قصیدے میں کیسے اور کب کب ترامیم کی گئیں۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی مسلمانوں پر ابتلا اور مصائب کا دور آیا تو بجائے اس کے کہ مسلمان اپنی شکست و زوال کے اسباب قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کرتے، انہیں کسی نہ کسی اہل قلم نے تسلی و تشفی دینے کی خاطر حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کا قصیدہ ترمیم کے ساتھ شائع کر دیا۔ سب سے پہلے یہ ترمیم شدہ قصیدہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کلکتہ ریویو نامی ایک جریدے میں شائع ہوا۔ دوسری مرتبہ مزید چند ترامیم کے ساتھ پہلی جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد کسی صاحب نے اسے شائع کر دیا، جس میں سلطان ترکی کی یلغار اور خلافت عثمانیہ کے دوبارہ عروج کے متعلق پیشین گوئیاں موجود تھیں، لیکن سلطنت عثمانیہ کے مکمل خاتمے اور ایک سیکولر ترکی ریاست کے قیام کے بعد یہ پیشین گوئیاں اس قصیدے سے غائب کر دی گئیں۔ تیسری مرتبہ نعمت اللہ شاہ ولی کا یہ قصیدہ لاہور کے اخبارات زمیندار اور شہباز وغیرہ میں 1948 میں شائع ہوا۔
جب بھارت نے حیدرآباد دکن کی ریاست پر حملہ کیا تھا۔ اب اس میں چند مزید ایسے اشعار شامل کیے گئے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ حیدرآباد دکن کی ریاست انڈیا کو فتح کر لے گی، لیکن ہوا اس کے برعکس، لہٰذا یہ پیشین گوئیاں بھی اگلے شماروں سے غائب کر دی گئیں۔ اسکرین پر نظر آنے والی پیشین گوئی اب آپ کو اس قصیدے میں نہیں ملے گی، اگرچہ قیام پاکستان کے پہلے ہی سال ان جعلی قصیدوں کی حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی، لیکن حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے مقدس نام پر نئے نئے جعلی اشعار بنانے والے اصحاب نے 1971 عیسوی تک اس میں بے پناہ اضافہ کر ڈالا، اور یہ عمل موجودہ دور تک جاری و ساری ہے۔ موجودہ دور میں رائج پیشین گوئیوں اور قصیدوں کے فرضی ہونے کی شہادتیں خود ان قصیدوں میں موجود ہیں جو مختلف اخبارات میں شائع ہوئے۔ مثلا جاپان کا ذکر اس قصیدے میں متعدد بار آیا ہے، حالانکہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے دور میں ملکی جاپان کا پرانا نام چینیکو یا پھر نیہون پو تھا، اور موجودہ نام یعنی جاپان تو آپ کے بہت بعد میں رکھا گیا۔ اب ذرا اسکرین پر نظر آنے والی پیشین گوئی ملاحظہ کیجیے۔ رودے اٹک نہ سہ بار از خوں اہل کفار، پر میں شود با یکبار جریان جارحانہ، چترال ناگا پربت باسین ملک گلگت، پس ملک ہائے تبت گیرنار جنگ آنا۔ اول بات تو یہ کہ اس وقت اٹک شہر کا کوئی وجود نہ تھا، اور مزے کا خیز بات یہ ہے کہ فارسی زبان میں ٹے کا لفظ نہ ہونے کے باوجود یہاں اٹک میں ٹے کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ ناگا پربت اور گلگت یہ سب جدید نام ہیں۔ ان جگہوں کے قدیم نام یکسر مختلف تھے۔ اس کے علاوہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی ایک اعلیٰ پائے کے شاعر تھے۔ آپ کے تمام قصیدے اور اشعار متوازن اور ایک خاص تناسب کے تحت لکھے گئے ہیں، جبکہ بعد ازاں آپ کے کلام میں تحریف کرنے والے لوگ شاعری میں اس درجہ مہارت نہ رکھتے تھے، لہٰذا بعد میں شامل کیے گئے تمام قصیدے اوزان اور معیار کے لحاظ سے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے باقی کلام سے خود بخود نمایاں ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا شخص جو شعر و شاعری کا ذوق رکھتا ہو بخوبی اصلی اور نقلی اشعار کی پہچان کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ سورہ رعد آیت 11۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہمیں اس بات کی جانب راغب کرتا ہے کہ ہم یعنی ہماری قوم کا ہر فرد اس مصائب و آلام سے بھرے دور سے اپنی قوم کو نکالنے کی بھرپور کوشش کرے، نہ کہ ہم اور ہماری قوم ان پیشین گوئیوں کے پورا ہونے کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں کہ جن کی حقیقت کا ہمیں علم ہی نہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام کی فتح یقینی اور قطعی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق غزوہ ہند میں فتح ہماری یعنی مسلمانوں کی ہوگی، لہٰذا ہمیں مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اس ویڈیو کو بنانے میں مجھے ہفت روزہ چٹان کے ایک مضمون اور قمر اسلام پوری صاحب کی کتاب حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اور ان کا اصل قصیدہ کی مدد حاصل رہی۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس معلومات کو صحیح انداز میں آپ کے سامنے پیش نہ کر سکا اور آپ کے دل میں کچھ سوالات باقی رہ گئے ہوں، لہٰذا میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے دیوان کے 200 سالہ پرانے نسخے کے ساتھ ساتھ ہفت روزہ چٹان کے مضمون اور قمر اسلام پوری صاحب کی کتاب کا PDF لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں شیئر کر رہا ہوں، تاکہ آپ خود اس کا مطالعہ کر کے معاملے کی حقیقت تک پہنچ سکیں۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔